تاب کے در لگے تیرگی میں روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہم پڑھ رہے تھے مولانا روم نے انسانوں کو امتحانات سے گزارے جانے کا ذکر کرتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ جب انسان آخرت کی طرف رجوع کرتا ہے اور آخرت کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے اور وہ آخرت حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے تو دنیا اس کے قدموں میں آ جاتی ہے، اور جب وہ آخرت کی طرف سے اپنی توجہ ہٹا لیتا ہے تو دنیا میں آ کر گھر جاتا ہے۔ یہ ایک سی سو کا گیم ہے، آپ نے دیکھا ہوگا سی سو کا گیم کہ ایک طرف سے جب نیچے ہوتا ہے دوسری طرف سے خود بخود اوپر ہو جاتا ہے، اور ادھر سے جب نیچے ہوتا ہے تو ادھر سے خود بخود اوپر ہو جاتا ہے۔ وہی حال دنیا اور آخرت کا بھی ہے۔ انسان اگر دنیا کی طرف توجہ کرے، آخرت کی طرف سے توجہ اس کی ہٹ جاتی ہے، اور آخرت کی طرف توجہ کرے تو دنیا کی طرف سے اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ دونوں سائملٹینیسلی انسان نہیں کر سکتا، دونوں حاصل کرنے کی انسان کوشش نہیں کر سکتا۔ ہاں، دنیا میں اچھائی، آخرت میں اچھائی یہ لے سکتا ہے۔ اب اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ سیسا کے گیم میں جب دونوں برابر کے لیول پر آ کر ٹک جائیں، تو آپ کہتے ہیں کہ انسان کو دنیا میں جب بھیجا گیا تو آخرت میں کامیاب کرنے کے لیے دنیا میں چھوڑا گیا، تو یہاں پر وہ امتحانات کے دور سے گزرے گا اور وہ اس امتحان کو کامیاب کرے گا تو آخرت اس کو ہوگی۔ انسان کو مختلف چیزیں دی گئی ہیں اللہ کے راستے سے بھٹکانے کا ذریعہ، بے شمار طریقے سے انسان کے سامنے آتا ہے، کبھی دوست بن کر، کبھی بھائی بن کر، کبھی رشتہ دار بن کر، کبھی ضرورت بن کر، کبھی کاروبار بن کر، کبھی نوکری بن کر، کبھی بیماری بن کر، مختلف طریقے سے انسان کے سامنے یہ سارے امتحانات آتے رہتے ہیں تاکہ وہ آخرت کی طرف سے اپنی توجہ ہٹائے۔ لیکن وہ انسان جو سب کچھ ہونے کے بعد بھی استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو بھولتا نہیں ہے، وہ کامیاب ہوتا ہے۔ خواہشات کو اور شہوتوں کو جو اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے، اس کے ہاتھوں میں جا کر اپنے آپ کو برباد نہیں کرتا، وہ کامیاب ہوتا ہے۔ لیکن دنیا میں جو چیزیں ہیں آخرت سے انسان کو بھٹکانے والی، اس میں اکثر انسان الجھ کر رہ گئے ہیں۔ اب دیکھیے، ہاروت ماروت کا جو قصہ آپ نے شروع کیا وہ یہی بتاتا ہے کہ ہاروت ماروت دو فرشتے تھے جو اللہ تعالیٰ کے پاس تھے۔ اس کا تفصیلی تذکرہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ انہوں نے جب دنیا میں لوگوں کو دیکھا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹ گئے ہیں، نافرمانیاں کر رہے ہیں، برائی کے راستے پر جا رہے ہیں، تو ان کو خیال ہوا یہ کیسی مخلوق ہے۔ اللہ نے ان کو بنایا، اللہ نے ان کو صحت دی، اللہ نے ان کو رزق دیا، سب کچھ ان کا اللہ کا ہی ہے، لیکن یہ اللہ سے لے کر اللہ ہی کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ایسی کیسی مخلوق ہے؟ ہم اگر ان کی جگہ پر ہوتے تو ہم ایسا کبھی نہیں کرتے، کیونکہ فرشتوں کو پتہ نہیں تھا نا کہ انسان کے ساتھ معاملہ کیا کیا ہے، اس کا شیطان، اس کا نفس اور دنیا کی رنگینیاں جس سے انسان گزر رہا ہے، اس کے بارے میں فرشتوں کو پتہ نہیں تھا۔ وہاں تو دنیا الگ ہی دنیا ہے، وہ تو عبادتوں میں مشغول ہیں، عبادتوں میں اللہ کی حکم کی تعمیل میں ہی ان کو مزہ آتا ہے اور اسی میں ان کی زندگی ہے۔ دنیا کی گندگیوں کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب چونکہ ان کو پتہ نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے خواہش کی کہ ہم کو انسان بنا کر بھیجا جائے۔ ہم انسانوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ کیسے برائیوں سے بچ کر اللہ کے راستے میں ثابت قدم رہنا چاہیے، ہم بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے
ان کو انسان بنا کر بھیج دیا، اور یہاں آنے کے بعد ان سے بھی غلطی ہو گئی۔ تو اس حوالے سے جو مولانا روم بیان کریں گے ہم دیکھیں گے کیا ہے۔ پس ز مستی ہا بے گفتن تے دریغ، بر زمیں باراں بدادی میں چمیق۔ مستیوں کی وجہ سے، پس ز مستی ہا، جو مستیاں ان کو حاصل تھی ہاروت ماروت کو وہاں کی مستیاں، ان مستیوں کے سامنے اس دنیا کی مستیوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ وہ مستیوں میں تھے، اور دنیا کی جو گندگیاں ہیں اس کے بارے میں ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ شہوتیں، خواہشیں، دنیا کی طرف انسان کا لگاؤ، شوق، اور دنیا والوں کی باتیں، دنیا کی ضرورتیں، اور ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے انسان کی تگ و دو، یہ ساری چیزیں جو ہے وہاں تو نہیں تھی نا، تو وہ اپنی الگ مستیوں میں تھے۔ ان مستیوں میں رہ کر انہوں نے یہ خیال کیا کہ افسوس، یہ انسان کیا کر رہا ہے، ہم اگر اس کی جگہ پہ ہوتے تو ہم تو زمین پر جا کر انصاف کی بارش کر دیتے، لوگوں کو بتا دیتے کہ انصاف کیا ہوتا ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل کیا ہوتی ہے، ہم کر کے بتا دیتے۔ گستری دینے دری بیداد جا، عدل و انصاف و عبادات و وفا۔ یہ انسان جو ظلم کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیا ہے؟ ظلم ہے۔ دنیا میں جس طرح کا ظلم انسان کر رہا ہے، فساد پھیلا رہا ہے، دشمنیاں کر رہا ہے، خون بہا رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، ہم اس ظلم کو دنیا سے مٹا دیتے اگر ہم جاتے تو۔ عدل، انصاف، عبادتیں، وفاداری، یہ جو اچھی صفات ہیں، یہ ہم اچھی صفات دنیا میں پھیلا دیتے ہیں۔ انہوں نے ایسا سوچ لیا، انسان یا کوئی بھی مخلوق جب خود اس مرحلے سے نہیں گزرتی نا، ان کو پتہ نہیں ہے، جب خود انسان مرحلے سے گزرے تب پتہ چلے گا کہ سامنے والے پر کیا بیت رہی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا تو انسان بنا کے بھیجا، اور وہ ساری چیزیں دی جو دوسرے انسانوں کو ہوتی ہیں، تاکہ کوئی انسان یہ نہ کہے کہ ہم کو جو ہے ان کو پتہ نہیں ہے۔ نہیں، ان کو بھی پتہ ہے، اس کے بعد بھی وہ بچے ہیں، اور تم بھی بچ سکتے ہیں، یہ ثابت کیا گیا۔ فرشتوں کو اس لیے نہیں بھیجا، اگر وہ بھیجتے تو ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا انسانوں کے اوپر کیا ہوتا ہے۔ ای بے گفتندو خزامی گفت ایست، پیش پاتاں دام ناپیدا بسیست۔ تو انہوں نے یہ کہا اپنے آپ میں اور خواہش کی کہ ہم کو بھی انسان بنا کر دنیا میں بھیجا جائے۔ ایک طرف وہ لوگ اس طرح کی منصوبہ بندی کر رہے تھے، یہ خواہش کر رہے تھے، دوسری طرف جو اللہ تعالیٰ کی قضا ہے، جو تقدیر ہے، وہ اپنے آپ میں یہ کہے جا رہی تھی کہ اے فرشتوں ٹھہرو، تم کو پتہ نہیں ہے، تم کو اس بات کی خبر نہیں ہے کہ جس چیز کی تم پلاننگ کر رہے ہو اس کے نیچے ہزاروں جال ہیں، بہت سے جال تمہارے پاؤں کے نیچے چھپے ہوئے ہیں جس کی تم کو خبر نہیں ہے۔ یہ اللہ کی تقدیر کہہ رہی تھی ان سے۔ ہی مرو گستاخ در دشتے بلا، ہی مرو کورانا اندر کربلا۔ خبردار، ایسی خواہش مت کرو، تم سلامتی میں ہو، تم مامون بنے ہوئے ہو، امن میں ہو اللہ کے غضب سے فرشتے بن کر، تم لوگ ایسی خواہش کر رہے ہو اور مصیبت کو دعوت دے رہے ہو۔ یہ مصیبت کا جنگل ہے، دشت بلا ہے، بلاؤں کا میدان ہے، یہاں پر لاپرواہی سے نہیں جانے کا، احتیاط کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے انسان کو، تبھی تو اس کو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے۔ اگر اس قدر احتیاط کا مظاہرہ کرنا انسان کو ضروری نہیں ہوتا تو اس کو اشرف المخلوقات تھوڑی بنایا جاتا، اتنی نافرمانیوں کے باوجود۔ تو بہت سنبھل کر چلنا ہوتا ہے انسان کو دنیا میں، تم لوگوں کی طرح کا نہیں ہے آرام سے مستیوں میں جی رہے ہیں، عبادت میں مشغول ہیں، ان عبادتوں میں تم کو مزہ آ رہا ہے۔ انسان کو عبادت میں مزہ نہیں آتا ابتدا میں، تو لاپرواہی کا مظاہرہ مت کرو۔ ہی مرو کورانا اندر کربلا، کربلا جیسے سخت مصیبت والے میدان میں کوئی بھی اندھوں کی طرح نہیں جاتا۔ دنیا کیا ہے؟ انسانوں کے لیے کربلا ہے۔ جو مصیبتیں امام حسین اور آپ کے گھر والوں نے کربلا میں برداشت کی، ایک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، سر کٹایا اپنی آنکھوں کے سامنے، اپنے کنبے کو لٹایا، مال دولت تو کوئی چیز ہی نہیں تھی اس کے سامنے، وہی انسانوں کو کرنا ہے دنیا میں رہ کر، اور وہاں پر ایسی لاپرواہی سے نہیں جاتے کہ زمو استخانے حالکاں، می نیابد راہ پائے سالکاں۔
جو مر جاتے ہیں لوگ، ہلاک ہو جاتے ہیں، ان کے بال اور ان کی ہڈیوں سے چلنے والوں کو راستہ نہیں ملتا۔ زندہ لوگوں کے نقش قدم پر چل کے راستہ لیا جاتا ہے۔ جو مر جائیں ان کے بالوں کو دیکھ کر، ان کے ہڈیوں کو دیکھ کر راستہ نہیں ملتا۔ جملہ رہ استخانوں منہ پے، بس کے تیغ خیر لاشے کرد شے۔ سارے راستے میں ہڈیاں پڑی ہیں، بال پڑے ہیں، پٹھے پڑے ہوئے ہیں انسان کے۔ ایسی چیز کا نام دنیا ہے، اتنی سخت دنیا ہے، اور یہ کثرت ہے تیغ خیر، اللہ تعالیٰ کے ناراضگی کی، اس کے قہر کی کثرت ہے کہ تم دنیا میں گئے اور تم نے غلط راستہ اختیار کر لیا، اور تمہاری جو اصلی حالت تھی وہ بھی اپنے ہاتھ سے نکل گئی۔ جو انسان جس حالت میں رہتا ہے، اگر وہ آگے کی حالت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس سے زیادہ اس کو مشقت کرنی پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاتا ہوں، ایک لڑکا ہے جو 10ویں جماعت کا طالب علم ہے، 10th کلاس میں پڑھ رہا ہے۔ اب اگر وہ آگے کی کلاسز میں جانا چاہتا ہے، 11ویں 12ویں میں جانا چاہتا ہے، تو اس کا سلیبس 10th کلاس کے بنسبت ذرا اسٹرانگ رہتا ہے نا، اس کو اسٹرانگ سلیبس ملتا ہے۔ اگر آپ وہ اسٹرانگ سلیبس پڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو آگے کی کلاس میں جائیے، نہیں تو فیل ہونے کا ٹھپا آپ کی زندگی پہ لگ جائے گا۔ اس سے تو اچھا یہ رہے گا کہ آپ کہتے کہ میں تو 10ویں جماعت کامیاب ہوں، ایک کامیاب کا سہرا آپ کے پاس لگا ہوا تھا، اب آپ کے پاس انٹرمیڈیٹ یا 12ویں کلاس فیل کا ٹھپا لگ جائے۔ تو فرشتے جس دنیا میں تھے، جس حالت میں تھے، وہ بہتر تھے۔ انہوں نے غیر ضروری کے بشر بننے کی خواہش کی اور ہو گئے رسوا۔ گفت حق کے بندگان جفت آن، برزمی آہستہ می رانند ہون۔ یہ انسان جو دنیا میں جا کر، ایک گندی جگہ کا نام دنیا ہے، گھٹیا جگہ کا نام دنیا ہے، وہاں پر اچھائی کچھ ہے ہی نہیں، صرف برائی ہی برائی ہے۔ دنیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ صرف برائی ہی برائی ہے، اور اس برائی کی دنیا میں آ کر انسان برائی سے نہیں بچ سکتا۔ ایسے ہی جیسے کہ کوئی آدمی ایسے مقام پر چلا جائے جہاں پر ہر طرف دھول ہی دھول ہے، وہ نہ اپنے کپڑوں کو دھول سے بچا سکتا ہے، نہ اپنے سر کے بالوں کو، نہ اپنے آنکھوں کے پلکوں کو، نہیں بچا سکتا۔ دنیا میں رہ کر انسان بھی دنیا کی گندگیوں سے نہیں بچ سکتا، بشرطے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق حاصل نہ ہو۔ اب آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر کوئی آدمی اس راستے پہ آگے نہیں بڑھ سکتا، اور جو اللہ تعالیٰ کے مدد کے تحت دنیا میں زندگی گزارنے والے بندے ہوتے ہیں، ان کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں عاجز مزاج رہتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جو مقام، جو مرتبہ ہم کو مل رہا ہے، جو ہدایت کی روشنی ہم کو مل رہی ہے، یہ ہماری وجہ سے نہیں ہے، اللہ کی توفیق کی وجہ سے ہے۔ تو وہ اکڑتے نہیں ہیں، جھک کر رہتے ہیں، عاجزی کے ساتھ رہتے ہیں، ہمبل بن کے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کی تعریف فرمائی ہے۔ یہاں پر آپ نے جو استعمال کیا ہے ہون کا لفظ، یہ اصل میں عربی لفظ ہے۔ ہون، ہون ایک جگہ استعمال کیا، ہون ایک جگہ استعمال کیا۔ ہون کہتے ہیں مدد کو، یہ بھی عربی لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے والے بندے، جن کو اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، وہ ہون، اور یہ کہ ہون کہتے ہیں عاجزی، انکساری، جھکنا۔ اب یہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، یہ وہاں سے نکلا ہے ہون۔ اللہ کے بندے، رحمان کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو بہت ہی متانت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ جھک کر چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے۔ ان کو معلوم ہے کہ دنیا میں ہم کو جو کچھ حاصل ہو رہا ہے وہ اللہ کے فضل سے حاصل ہو رہا ہے، ہماری کوشش سے حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ تو جو لوگ اپنی کوشش سے سمجھتے ہیں کہ ہم کو یہ کچھ اپنی کوشش سے ملا ہے، وہ لوگ اکڑتے ہیں، لیکن جو سمجھتے ہیں کہ یہ سب اللہ کا فضل ہے، اس کی عطا، اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے، تو وہ جھک کے چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں، رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں
جو زمین پر متانت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، بردباری کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب جاہل قسم کے لوگ، دنیا دار لوگ، جن کو پتہ نہیں ہے، حقیقت کی خبر نہیں ہے، وہ لوگ ان سے خطاب کرتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں، یا ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کی ہنسی اڑاتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب جاہل لوگ ان سے خطاب کرتے ہیں، قَالُوا سَلَامًا، یہ لوگ السلام علیکم کہتے ہیں، نکل جاتے ہیں، آرگیومنٹ نہیں کرتے۔ اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم بہت برے انسان ہو، وہ کہتے ہیں جی بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے پہچانا، کسی اور نے پہچانا نہیں ہے۔ یہی علامت ہوتی ہے ان کے نیک ہونے کی۔ کسی سے جھگڑا نہیں کرتے، کسی سے آرگیومنٹ نہیں کرتے، اپنے آپ کو درست ٹھہرانے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ ہاں ٹھیک ہے، تم صحیح بول رہے ہو۔ بر زمین آہستہ می رانندہ ہون، اب آپ نے وہی کہا، زمین پر آہستہ خاک ساری کے ساتھ چلتے ہیں، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ پا برہنا چوراوت در خارزار، جز بمحل و فکرت پرہیزگار، کانٹوں بھری زمین میں یہ پرہیزگار لوگ ننگے پاؤں چلیں گے کیسے؟ دنیا کی جو زمین ہے وہ کانٹوں بھری زمین ہے، اور کانٹوں بھری زمین میں ننگے پاؤں کوئی بھی نہیں چلتا، پھونک پھونک کر چلتے ہیں۔ یہ زندگی کے راستے ایسی چلنے کے نہیں ہیں، پھونک پھونک کر چلنا زندگی کے رستوں پر، ہر قدم نیا ہوگا احمد امتحان اپنا۔ یہ زندگی ہے، قدم قدم پہ امتحان ہے، سوچ سمجھ کر آگے بڑھو۔ تو جو سوچ سمجھ کر آگے بڑھنے والا ہوتا ہے وہ ایسے ہی بنداس کانٹوں بھرے رستے پہ نہیں چلتا۔ اب مرزا غالب کا ایک شعر ہے، اب چونکہ حسب حال ہے اس لیے میں سنا دیتا ہوں، حالانکہ اس کے اپوزٹ میننگ والا ہے۔ ان آبلوں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں، جی خوش ہوا ہے راہ کو پرخار دیکھ کر۔ غالب صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاؤں کو آبلے چھالے آ گئے تھے، تو میں سوچتا تھا کہ میں راستہ کیسے چلوں گا، میرے پاؤں کو تو چھالے آ گئے ہیں، لیکن جیسے ہی دیکھا کہ راستہ کانٹوں بھرا ہے تو جی خوش ہو گیا، یہ کانٹے میرے چھالوں کو پھوڑ دیں گے۔ غالب صاحب نے زندگی کے ایک پہلو کو شاعرانہ انداز میں تو دیکھا، لیکن شاعری الگ چیز ہے، حقیقت الگ چیز ہے۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ کانٹے تمہارے چھالوں کو ہی نہیں پھوڑتے، تمہارے پاؤں کو بھی زخمی کر دیتے ہیں۔ ای قضا میں گفت لیکن گوش شاں، بستہ بود اندر حجاب جوش شاں، تقدیر یہ کہہ رہی تھی ان ہاروت ماروت سے کہ تم کیا خواہش کر رہے ہو، لیکن ان کے کانوں میں یہ بات گھستی نہیں تھی نا، کیونکہ ایک قسم کا جوش ان کے اندر آ گیا تھا، ہم بھی دنیا میں جائیں گے اور ثابت کر کے دکھائیں گے۔ جب انسان کے اندر کچھ کرنے کا جوش پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اندر ہی اندر فیصلہ کر لیتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے، تو وہ کوئی نصیحت کو نہیں سنتا۔ تقدیر بھی کہہ رہی ہے کہ تم نہیں کر سکتے، لیکن وہ بات ان کے کان میں جاتی ہی نہیں تھی۔ بس ایک پیدا ہو گیا ایک شوق، میں یہ کروں گا، بس کروں گا۔ اب جب انسان یہ سوچ لیتا ہے نا، انسان کی بھی مزاج ہے یہ، اگر اس کے ذہن میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے کہ میں یہ کروں گا سو کروں گا، اب اس کو بتایا جائے تم یہ کرنے کا ارادہ کرتے ہو، اس میں نقصان ہے، وہ نہیں سنے گا، اس کو بات سمجھ میں ہی نہیں آتی، کیونکہ اس کا عزم سٹرونگ ہو چکا ہے۔ تو انسان ایسے ہی معاملے میں کبھی کبھار زندگی میں غلط فیصلے کرتا ہے اور پھر نقصان اٹھاتا ہے۔ چشم ہاؤ گوش ہارا بست اند، جز مراں ہارا کہ از خود رست اند۔ اسی طرح لوگوں کی بھی کیفیت ہے کہ لوگ حق کی بات بتانے والا جب آ کر ان کو حق کی بات بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ غلط راستہ ہے، یہ صحیح راستہ ہے، تو لوگ اپنے کان اور اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک گول بنا رکھا ہے دنیا میں، مجھے یہ اچیو کرنا ہے۔ اب اس کو حاصل کرنے میں جو جو چیزیں ضرورت ہے، جو جو چیزیں چاہیے، بس وہ انہی کو حاصل کرنے میں لگتے ہیں۔ ارے یہ چھوڑو، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، ادھر جاؤ، وہ نہیں سنیں گے، سنتے ہی نہیں۔ آنکھیں بھی بند ہے، کان بھی بند ہے۔ ہاں، جو لوگ اپنی خود رستہ ہو چکے ہیں، اپنی زندگی سے آزاد ہو چکے ہیں، اپنی ہستی سے فنا ہو چکے ہیں، ایک ہی ٹارگٹ ہے ان کا، مولا کو راضی کرنا، صرف وہ لوگ اس طرح کی باتوں کو سنتے ہیں اور اپنے اندر اتارتے ہیں۔ جز عنایت کہ کشایت چشم را، جز محبت کہ نشانت خشم را۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے سوا، اس کی عنایت کے سوا آنکھوں کو کوئی نہیں کھول سکتا۔ جو لوگ ایسے آنکھیں بند کر کے رکھتے ہیں
ان کی آنکھیں اللہ کی توفیق کے سوا کبھی نہیں کھلتی. غصے کو محبت کے سوا کوئی نہیں بجھا سکتا. غصے کی آگ صرف محبت ہوگی تو بجھے گی، نہیں تو نہیں بجھتی، وہ اور بڑھتی چلی جاتی ہے. کوئی بھی آدمی کتنا بھی غصے میں رہے، اگر وہ شخص جس کو یہ شخص بے انتہا چاہتا ہے، اگر وہ آ کر کہہ دے کہ نہیں غصہ مت کرو، اس کا غصہ فوری ٹھنڈا ہو جاتا ہے. غصے میں آزمایا جا سکتا ہے کون کس کو کتنا چاہتا ہے. جب وہ غصے میں آ جائے تب آپ اس کے غصے پر ناراضگی کا اظہار کر دیں اور آپ کی ناراضگی کی وجہ سے اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو سمجھ لو کہ اس سے آپ کو محبت ہے، آپ کو اس سے محبت ہے یا اس کو آپ سے محبت ہے. نہیں تو فیل ہو گیا، کیونکہ محبت ہی ایک ایسا پانی ہے جو غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. تو جیسے اللہ تعالیٰ کی مہربانی ایک ایسی چیز ہے جو ان بند آنکھوں کو کانوں کو کھول سکتی ہے، ویسے ہی جیسے کہ محبت ایک ایسا پانی ہے جو غصے کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے. جہد بے توفیق جاں کندن بوت زرزنے کم گرچہ صد خرمن بوت. اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی آپ کو حاصل نہیں ہے، اس کی عنایت ہی حاصل نہیں ہے، تو آپ اس مرحلے پہ پہنچ ہی نہیں سکتے کہ اپنی خودی کو مٹائیں، اپنی جان کو فنا کریں. اگر آپ ارادہ بھی کر لیں میں اپنی ذات کو، ہستی کو مٹا دوں گا، اپنی ذات کو اللہ کے راستے میں فنا کر دوں گا، اللہ کی ذات میں فنا کر دوں گا، آپ چاہے کتنا ڈٹرمینیشن کے ساتھ، عزم مستحکم کے ساتھ، عزم محکم کے ساتھ ارادہ کر لو، تب بھی آپ اس راستے میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتے جب تک کہ اللہ کی توفیق نہ ہو. اسی لیے اچھائی کے راستے پر آتے ہوئے کوشش تو کرنی ہے، لیکن ساتھ میں دعا بھی کرنی ہوتی ہے، توفیق کی دعا کہ اللہ ہم کو توفیق دے. کوئی بھی اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ حاصل نہیں کر سکتا، اگرچہ کہ وہ 100 کھلیان کی اتنی کوشش کر لے. کھلیان جانتے ہیں آپ؟ کھیتوں میں جب فصل کو کاٹ لیتے ہیں تو فصل کو پوری ایک جگہ جمع کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کھلیان. ہزاروں لاکھوں قسم کے اناج اس کھلیان میں ہوتے ہیں، ان کو گنا تو جاتا نہیں ہے، تولا جاتا ہے، وہ بھی کوئنٹلز میں ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ 100 کھلیان بھی اگر ہوں آپ کی محنت کے اور اللہ کی توفیق حاصل نہیں ہے تو وہ آپ کے لیے ایک چھوٹے دانے سے بھی کم ہے. ارزن کہتے ہیں ایک ایسا اناج کا دانہ جو بہت چھوٹا ہوتا ہے، گیہوں کا دانہ بھی بڑا ہے، ارزن اس سے بھی چھوٹا ہوتا ہے. جہد بے توفیق خود کسرا مباد در جہاں واللہ اعلم بالرشاد. اب آپ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ کہ کسی کی کوشش کو رائے گاں مت کر، تو توفیق دے دے. کوئی بھی انسان کوشش کرے تو بے توفیق نہ کرے، بے توفیق کی جانے والی ساری کوششیں بیکار ہو جاتی ہیں. دنیا میں جتنی کوششیں انسان کرتا ہے اگر وہ بے توفیق ہے تو اس کا کوئی رزلٹ نہیں آنے والا، چاہے آپ پوری زندگی لگا دیں. اگر توفیق ہوگی تو اپنے اثرات وہ کام لے کے آئے گا، میں تو نہیں لے کے آئے گا. اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کس کو ہدایت دینا ہے کس کو نہیں ہے، وہ اس کے حساب سے فیصلے کرتا ہے. اب آپ آگے بیان کریں گے ایک اور چیز سمجھانے کے لیے. ابھی ہاروت ماروت کا قصہ ختم نہیں ہوا، ابھی جاری ہے. یہاں پر آپ ایک چیز بیان کر رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو جاتا ہے، تقدیر اپنا فیصلہ کر دیتی ہے، تو دنیا کی ساری کوششیں کچھ بھی کام نہیں کرتی اس کے سامنے. اب آپ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے فرعون کی جو کوششیں تھیں اس کا ذکر کر رہے ہیں. جہد فرعون چو بے توفیق بود ہرچہ اومی دوخت آن تفتیق بود. فرعون کی کوششیں چونکہ بغیر توفیق کے تھی، اسی لیے اس کا سینہ اس کے حق میں پھاڑنا ثابت ہو رہا تھا. فرعون، اب تفصیل بعد میں آئے گی، فرعون کے واقعے میں یہ ہے کہ فرعون کو ایک خواب آیا، اس خواب کی تعبیر اس نے حاصل کی. اس کو یہ بتایا گیا کہ تعبیر یہ ہے کہ تمہارے سلطنت کو تہو بالا کرنے والا ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو فلاں تاریخ کو فلاں رات میں اس کے ماں کا حمل ٹھہرے گا. وقت بھی بتا دیا گیا کون سی رات ہوگی جس وقت اس کے ماں کے پیٹ میں حمل ٹھہرے گا وہ بچے کا، تو اور وہ اسی کی حکومت کے اندر ہوگا. تو اس نے اس حمل کو ٹھہرنے سے روکنے کے لیے اپنی پوری طاقت جھونک دی. اس کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے. حالانکہ بہت بڑا بادشاہ تھا،
بہت بڑے وسائل تھے، بہت بڑی طاقت تھی، اس نے ساری طاقت جھونک دی کہ وہ بچہ پیدا نہ ہو بس. اور ایک ہی رات کی بات تھی، ایک رات اگر وہ احتیاط کر لیتا تو بچتا، لیکن اللہ کی توفیق کے خلاف عمل تھا اس کا، اس لیے اس کا جو کچھ سینہ تھا وہ پھاڑنا ثابت ہوا. الٹا وہی اس کی کوشش موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذریعہ بنی. اب اس کا ذکر کر رہے ہیں. از منجم بود در حکمش ہزار، وز معبر نیز و ساحر بے شمار. اس کے حکم کے انڈر میں ہزاروں نجومی تھے، فرعون کے ماتحت. نجومی آگے کا حال بیان کرتے ہیں ستاروں کو دیکھ کر، اور تعبیر دینے والے، ماہر سے ماہر تعبیر دینے والا خوابوں کی اس کے انڈر میں تھا. بے شمار جادوگر اس کے ماتحت تھے. مقدم موسیٰ نمودندش بخواب، کہ کنت فرعون ملکش را خراب. اس کو خواب آیا اور خواب میں اس کو دکھایا گیا کہ ایک نبی آنے والے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی آمد کی خبر اس کو دی گئی. کہ کنت فرعون ملکش را خراب، جو فرعون کو برباد کر دیں گے اور اس کی سلطنت کو تباہ کر دیں گے، وہ آنے والے ہیں. با معبر گفت با اہل نجوم، چوں بود دفع خیال و خواب شوم. اب خواب دیکھ کر اس نے خواب نجومیوں کو اور تعبیر دینے والوں کو بلا کر سنایا کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے. اب یہ مجھے پتا چلتا ہے کہ یہ خواب کوئی منحوس خواب ہے. اب اس کا دفعہ کیسے ہونا چاہیے، کیسے اس خواب کی تعبیر نہ ہو، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. اب سارے لوگوں نے خواب سن کر تعبیر سنا دی کہ تمہاری خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے تمہاری سلطنت کے اندر میں، جو بڑا ہو کر تم کو بھی برباد کرے گا، ہلاک کرے گا، اور تمہاری سلطنت کو بھی برباد کر دے گا، ختم کر دے گا. اور وہ لڑکا تمہارے خواب کے حساب سے یہ ہے کہ فلاں رات میں اپنے ماں کے پیٹ میں اس کا حمل ٹھہرے گا. رات بھی بتا دی. جملہ گفتندش کے تدبیر کنیم، راہ زادن را جو رہزن میزنیم. تو اب فرعون نے ان سے کہا کہ چلو اب کچھ منصوبہ بندی کرتے ہیں کہ کسی طرح وہ حمل نہ ٹھہرنے پائے. سب مل کے بڑے بڑے انٹلیکچوئلز ہیں، نجومی اور ماہر فلکیات، ماہر جادو، اور بڑے بڑے ماہر سائنس اور انٹلیکچوئلز، دانشور سائنٹسٹ اس دور کے جو تھے سب فرعون کے قابو میں تھے نا. پوری دنیا پہ حکومت تھی. سب کو ایک جگہ جمع کر لیا، کر کے کہا کہ چلو اب میٹنگ کریں گے اور طے کریں گے کیا کرنا ہے ان حالات کہ وہ بچہ پیدا نہ ہونے پائے. ہم کچھ نہ کچھ تدبیر کریں گے. ایسا ڈاکو بن کر راستے میں کھڑے ہو جائیں گے، جیسا ڈاکو راستے میں لوگوں کو جانے سے روک دیتا ہے، وہ کام ہم کریں گے تاکہ وہ بچہ نہ پیدا ہو. تا رسیداں شب کے مولد بود رائے دیدند فرعونیاں. یہاں تک کہ آہستہ آہستہ وہ رات آ گئی. اب یہ رات آنے والی ہے جس میں ان کی ماں کے بچے دانی میں وہ بچہ قرار پانے والا ہے، حمل اس کا. وہ رات آ گئی. اب سارے لوگوں نے طے کر لیا، فرعون کے سارے مشورہ کرنے والوں نے پھر ان کے ساتھ بیٹھ کر یہ طے کر لیا کہ ہم سارے جو مرد حضرات ہیں ان کو ایک جال بچھا کر سب کو محل میں بلا لیں گے. پورے لوگوں کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے گا اور ان کو پکڑ لیں گے، کوئی اپنے گھر کوئی نہ جائے. کہ بروں آرند روزس پگاہ سوئے میدان بزم و تخت بادشاہ. صبح سے، اب رات آنے والی ہے نا، تو صبح سے ہی ان کو بلا لیا جائے گا اور سارے شوہروں کو بیویوں سے ملنے نہیں دیا جائے گا اور سب کو میدان میں جمع کر لیا جائے گا. تخت شاہی فرعون وہاں موجود ہوگا اور سارے لوگ میدان میں وہاں پر جمع ہوں گے. ان کو دوسرے دن صبح تک وہاں روک لیا جائے گا. یہ پلاننگ ہوئی. پس بے فرمودند در شہر آشکار کے منادی ہا کنند شہر یار. اب فرعون کے حکم کے مطابق یہ لوگ گئے، جیسا کہ پہلے کا طریقہ تھا. اب آج کل تو سوشل میڈیا وغیرہ کا دور آ چکا ہے، وہ دور تو ایسا کچھ نہیں تھا. ایک منادی والا ہوتا تھا، گلی گلی جا کر لوگوں کو اطلاع دیتا تھا، سرکاری فرمان سنایا کرتا تھا. تو شہر کے کونے کونے میں ہر طرف اس کی سلطنت جہاں جہاں تھی ہر طرف جا کر یہ اعلان کیا گیا کہ بادشاہ کی جانب سے ایک تم کو خبر آئی ہے.
الصلا اے جملہ اسرائیلیاں شاہ ہمی خانت شمارا زامکان، کہ اے اسرائیلیو بادشاہ کے پاس تمہاری دعوت ہے، بادشاہ فرعون تمہیں بلاتا ہے، آؤ۔ اب دیکھیے سرکاری دعوتوں میں کتنا شوق سے لوگ جاتے ہیں، اب یہاں تو شوق لوگوں کا اور زیادہ ہے، کیوں ہے اس کی صراحت بعد میں آئے گی۔ تا شمارا رونمایت بے نقاب برشما احسان کنت بہر ثواب، اب تک کسی نے فرعون کو دیکھا نہیں تھا، اب ہمارے پاس تو کیا ہے، سوشل میڈیا اور دیگر میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، اس سے لوگ اپنے حکمرانوں کو دیکھ لیتے ہیں، ان کے ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں، ان کی تقریریں سن لیتے ہیں، ان کے فوٹوز دیکھ لیتے ہیں، سب دیکھ لیتے ہیں۔ فرعون کے دور میں فرعون کی سلطنت والوں نے کبھی فرعون کو دیکھا ہی نہیں تھا، ان کی بڑی خواہش تھی ہمارے حکمران کو بھی ہم دیکھیں، فوٹو وغیرہ تو تھی نہیں اس دور میں، تو کسی نے بھی دیکھا نہیں تھا، اور سب کو خواہش تھی ایک بار فرعون کو دیکھنے کی۔ اب یہاں پر منادی یہ کرائی گئی کہ فرعون تم کو بلا رہا ہے، تمہاری دعوت کی جا رہی ہے، اور وہاں پر تمہیں آمنے سامنے فرعون کا نظارہ ہوگا۔ برشما احسان کنت بہر ثواب، وہ تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے، تم پر احسان کرنا چاہتا ہے بلا کر، یہ منادی کرائی گئی۔ کاں اسیرا را بجز دوری نبود دیدن فرعون دستوری نبود، اب یہ جو انسان تھے قیدیوں کی طرح کی ان کی زندگی تھی، فرعون کے ماتحت تھے نا، اپنی مرضی سے کہیں جا سکتے نہ آ سکتے والا معاملہ تھا ان کا، یہ اسرائیلیوں کا، اور ان کو کبھی فرعون کو دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے، جو منادی کرنے والا فرعون کے پاس سے نکل کر آ کر منادی کرتا تھا وہ ان کو بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ جیسے ہی منادی والا بادشاہ کے دربار سے منادی کرنے کے لیے آتا تھا، ان کے لیے ضروری تھا کہ منادی والے کی آواز آتے ہی اپنا چہرہ دیوار کی طرف کر لے، کوئی نہیں دیکھ سکتا، اتنی سخت جکڑن میں تھے یہ لوگ۔ ایسے وقت پر بادشاہ آمنے سامنے تم سے ملنے والا ہے تو سوچئے کیا ان کا شوق ابھرا ہوگا، فرعون سے ملنے کی خواہش بنی ہوگی۔ دیدن فرعون دستوری نبود، فرعون کو دیکھنے کا تو ان کا دستور تھا ہی نہیں، اگر کوئی غلطی سے بھی فرعون کی طرف یا فرعون والوں کی طرف نظر بھی اٹھا لیتا اس کو گردن اڑا دی جاتی تھی۔ گر فتا دندے براہ در پیش او بہر آن یا سہ بیفتن دے برو، وہ اگر راستے میں بھی آمنے سامنے آ جاتے تو کیا کرتے تھے، یا تو دیوار کی طرف اپنا چہرہ پھرا دیتے، اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیتے، یا اوندے زمین کے اوپر لیٹ جاتے تاکہ نظر نہ پڑے ان کی۔ یا سے عابد کے نبیند ہے چسیر درگہ و بیگہ لقائے آ امیر، یہ قانون تھا کہ کوئی شہری بھی فرعون کو یا فرعون والوں کو، ان کے سپاہیوں کو نہ دیکھے، اور ایسے وقت پر اچانک فرعون کے دیدار کی خبر تھی ان کے پاس، وہ بھی فرعون خود بلا رہا تھا، تو لوگوں کا اشتیاق تو بہت بڑھ گیا تھا ملنے کا۔ بانگ چاؤشاں چدر رہ بشنوند تانا بینند روب دیوار کنند، جب راستے میں یہ لوگ منادی دینے والے نقیبوں کی آواز سنتے تو فوری دیوار کی طرف منہ کر لیتے تھے تاکہ نظر ان کے اوپر نہ پڑے۔ ورب بینند روئے او مجرم بوت آنچ برتر برسرے او آرود، اگر اس کا منہ کوئی دیکھ لیتا غلطی سے تو اس کو مجرم قرار دیا جاتا تھا اور اس کی بدترین سزا دی جاتی تھی، اس قدر سخت معاملہ تھا۔ بود شاہ ہرسے لقائے ممتنع چوں ہری سست آدمی فیما منع، اب یہ انسان کا مزاج ہے، انسان کا مزاج یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان کو جس چیز سے روکا جاتا ہے تم یہ مت کرو، اس کو وہی کرنے کی خواہش بڑھ جاتی ہے۔ تو جب فرعون کو نہیں دیکھنا اتنے سالوں سے، جب ان کے اوپر پابندی کے ساتھ یہ کنڈیشن لگا دیا گیا تھا تو ان کی خواہش اور بڑھتی ہی گئی فرعون کو دیکھنے کی، جو دیدار ممنوع تھا اس کو دیکھنے کی تمنا تھی۔ یہ انسانی بڑا عجیب و غریب مزاج ہے، جب انسان کو اچھی چیز بھی دی جاتی ہے، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے، اس کی قدر نہیں کرتا، اس کی اہمیت ہی نہیں ہوتی اس کے پاس۔ جب اس سے کہا جاتا ہے اس کو ہاتھ نہیں لگانا، تبھی اس کو ہاتھ لگانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے اس کو۔ تو ایسے ہی ان لوگوں کو فرعون کو دیکھنے کی خواہش ویسی پیدا ہو گئی تھی۔ شد منادی در محلت ہارواں بانگ میزت کو بکو شادی کنا، اب یہ منادی کرنے والا پورے محلوں میں گیا، ہر طرف جا کر ہر گلی میں یہ خوشی خوشی اعلان کرتا جاتا تھا کہ فرعون نے تم کو بلایا ہے، فرعون نے تم کو بلایا ہے۔ کہ اسیراں سوئے میداں گہروید
کس شہنشاہ دیدن و جزست امید، اے قیدیو، اے اسرائیلیو، میدان کی طرف چلو، فرعون تم کو بلا رہا ہے۔ کیونکہ جب فرعون کسی کو بلاتا ہے تو نہ صرف اپنا دیدار کراتا ہے بلکہ اپنی سخاوت بھی دکھاتا ہے۔ چوں شنیدن مژدہ اسرائیلیاں، تشنگاں بودن تو بس مشتاق آں۔ تو جب سارے اسرائیلیوں نے یہ خوشخبری سنی تو چونکہ پہلے سے ہی فرعون کو دیکھنے کے خواہش مند تھے، اس کے دیدار کے پیاسے تھے، بہت مشتاق تھے فرعون کو دیکھنے کے، ان کو ایسے لگا جیسے ان کی برسوں کی تمنا پوری ہو گئی ہو۔ ہیل را خوردند آنسو تاختند، خیشتن را بہر جلوہ ساختند۔ اب یہ لوگ فرعون کے لوگوں کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گئے اور چکما کھا گئے اور پورے کے پورے میدان میں دوڑ پڑے، اپنے آپ کو فرعون کے دیدار کے لیے تیار کر لیا۔ اب یہاں پر ایک اور بات آپ بیان کرنا چاہتے ہیں، انسان اپنی خواہشوں کے تحت دب کر برائی کے راستے پہ خود چلا جاتا ہے، اپنے نقصان کے راستے پر خود چلا جاتا ہے، اپنے دشمن کی طرف خود چلا جاتا ہے۔ یہ اس کی خواہشیں جو ہوتی نا، خواہش اس کو برائی کے راستے پر لے جاتی ہے۔ از غرض غافل بنندو بے خبر، وسطما رفتند بیرون سر بسر۔ اپنے مقصد سے غافل اور بے خبر ہو گئے تھے، ان کو کیوں پیدا کیا گیا ہے۔ اس سے غافل جو آدمی ہو جاتا ہے وہ اس طرح کی منادی پر، اس طرح کی بلانے پر لبیک کہہ کر چلا جاتا ہے۔ جو لوگ دین کی طرف راغب ہوتے ہیں وہ دنیا داروں کی دعوت پر کبھی نہیں جاتے، بلا کر دیکھ لو، اور جو لوگ دنیا کی طرف جانے والے ہوتے ہیں وہ امید میں ہوتے ہیں ہم کو کب بلایا جائے تو ہم کب پہنچ جائیں، آزما کر دیکھ لو۔ اور یہ لالچ ہوتا ہے، اور یہی لوگ لالچ کی وجہ سے سب کے سب میدان میں جمع ہو گئے۔ اب یہ جو واقعہ ہے فرعون کے میدان میں اسرائیلیوں کا جمع ہونا، اس کے بعد کیا ہوا یہ تو آپ بعد میں بیان کریں گے اس کی تفصیل۔ یہاں پر آپ ایک مثالاً ایک چھوٹی سی حکایت بیچ میں بیان کر رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ والوں کی آواز پر لبیک کہتے ہیں وہ لوگ دنیا والوں کو خاطر میں نہیں لاتے، اور جو لوگ اللہ والوں کو خاطر میں نہیں لاتے وہ دنیا والوں کے پیچھے پیچھے پھرنا ان کا مقدر ہوتا ہے۔ جیسا کہ ابتدا میں بیان کیا گیا، 80 کا گیم ہے، ادھر جھکا تو ادھر اٹھا، ادھر جھکا تو ادھر اٹھا۔ اب آپ ایک مصریوں کا ایک واقعہ یہاں پر چھوٹی سی حکایت بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے مصر والوں نے اپنے آپ کی تباہی کی۔ انشاءاللہ وہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد و آلہ وصحبہ والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی